وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا امام زمان. اللهم كل وليك حجة ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأنا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی، مقصد عبادت کو لے کر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرما دے. مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ واقع کربلا ایک فیسٹیول نہیں ہے. واقع کربلا صرف ایک یاد نہیں ہے کہ ہم ہر سال کسی کی شہادت کی یاد کو منائیں، کیونکہ یادیں منانے سے وجود میں انقلاب نہیں آتا. کوئی واقعہ مجھے تبھی فائدہ دے سکتا ہے جب اس واقعے کے مثبت پہلوؤں کو دیکھوں اور دیکھ کر اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ پیدا کروں. میں تاریخ میں آئے ہوئے ظالم یزید کے ظلم کو تو یاد کروں، لیکن اگر ہمارے زمانے میں ظلم ہو رہا ہو یا کوئی ظلم کر رہا ہو، اس ظلم پر میں اپنی آنکھوں کو بند کر لوں. یزید کے فسق اور فجور پر تو بات کروں، لیکن اپنے زمانے میں جو فاسقین فسق و فجور کر رہے ہیں ان کے اوپر میں اپنی آنکھوں کو بند کر لوں. اس کے پیچھے بہت بڑی تاریخ ہے. یہاں کا کیونکہ موضوع نہیں ہے، امام بارگاہ IRC کا موضوع ہے کہ باب ہے پورا تاریخ اسلام میں جعل حدیث کا، کہ ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں جعل کی گئیں. جب سے امام حسن نے صلح کیا 20 سال کے عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں جعل کی گئیں، اور امام حسین کی شہادت کے بعد عبد الملک کے زمانے میں، عبد الملک مروان کے زمانے میں پھر دوبارہ حدیثیں جعل کی گئیں. کہ یہی حدیث، یہ قرآن کی آیت شب ہجرت والی، کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضیوں کی خاطر بیچ دیتا ہے، کہ وقت کے بادشاہ نے کہا کہ اس کی تفسیر رسول سے منقول اس طرح کرو کہ جس نے نفس بیچا تھا وہ ابن ملجم تھا. یعنی اس کے بجائے کہ آپ حضرت علی کی فضیلت ہو، اس کو ابن ملجم. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا. کہ 2000 درہم دوں گا. کہ نہیں،
کہ 2 لاکھ درہم دوں گا، کہ نہیں، کہ 3 لاکھ درہم دوں گا، کہ نہیں، لیکن آخر میں جب 4 لاکھ درہم کی بولی لگی تو اس بندے نے کتاب پہ لکھ دیا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ ابن ملجم کے لیے۔ کئی روایتیں، یہاں کا ٹاپک نہیں ہے کہ پوری امت انہی روایتوں کو، اگر کالا حبشی غلام کٹا ہوا کان بھی ہو لیکن اگر حاکم بن جائے تو تجھے حق نہیں اس کے خلاف قیام کرو، چاہے فاسق ہو، چاہے اس کے وجود کے اندر شیطان چلا جائے، لیکن تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کے خلاف قیام کرو۔ یہاں تک دل میں اس سے نفرت رکھ سکتے ہو لیکن زبان پر نفرت کو جاری نہیں کر سکتے۔ پہلے حدیثیں یہاں تک کی، پھر حدیثوں میں ایک قدم اور آگے بڑھے کہ اب اگر کوئی حاکم کے خلاف قیام کرے اور خروج کرے جماعت سے، یہ جو آپ لفظ سنتے ہیں نا اہل سنت و جماعت، کہ ہم اہل جماعت ہیں، اور جماعت سے جو نکلا وہ رافضی بنا، جس نے جماعت سے نکل کر اعلان بغاوت کیا اسے روافض بولتے ہیں، اور ہم اہل جماعت ہیں۔ اب اگر کوئی مخالفت کرے، یہاں تک نبی نے فرمایا پھر اس کے سر کو بھی کیا کر دو؟ قلم کر دو۔ اور آخری جملہ والا خطرناک ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا نواسہ ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی حکومتوں کو مستحکم کرنے کے لیے، کیونکہ امام حسن نے خلاف اٹھے، امام حسین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، تو اپنے تخت و تاج کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی ایسی حدیثیں گھڑی گئیں تاکہ مسلمان کے اندر کبھی یہ زبان پہ پیدا نہ ہو کہ بھائی پھر آخرت میں کیا ہوگا، اللہ کیا کرے گا۔ کہ پھر فرمایا کہ رسول کا فرمان تھا، ہم نے حاکم کی مخالفت نہیں کی، لہٰذا جتنے گناہ تھے وہ حاکم جانے، اللہ جانے، امت سے اللہ پوچھے گا کبھی بھی نہیں۔ 1000 کی تعداد میں جعلی حدیثیں بنا کر حاکموں کی سپورٹ کی گئی، اور اتنی سپورٹ بنائی کہ اب وہ نظریہ اسٹیبل ہو گیا۔ اب اگر یزید تخت حکومت پر بیٹھتا ہے تو پہلے یہ اسٹیبل چیز تھی کہ ہم قیام نہیں کر سکتے حاکم کے خلاف، چاہے وہ حبشی ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ فاسق ہو، چاہے اس کے اندر شیطان چلا جائے۔ یہاں تک حدیثوں میں ہے چاہے وہ تمہارے دین کو نقصان بھی پہنچائے تم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ حاکم ہے، کیونکہ تفرقہ پھیلے گا، کیونکہ ہم جماعت سے نکل نہیں سکتے، اکثریت نے اس کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، لہذا آپ نہیں نکل سکتے۔ اب ایک پورا سینیریو انہوں نے اسٹیبل کیا۔ اب آپ سوچیں کہ امام حسین اس پورے سینیریو کو اپنے خون سے ڈسٹروئے کر دیتے ہیں، کہ اگر قیام ابی عبداللہ الحسین نہ ہوتا تو آج تک یہی چیز اسٹیبل ہوتی۔ تو یہاں سے اسلام میں 2 ورژن بنے، ایک وہ ورژن کہ حاکم کوئی بھی ہو امت خاموش رہے گی، دوسرا ورژن امام حسین نے دیا جو حقیقی ورژن، جو رسول خدا کا ورژن۔ کیونکہ اگر امام حسین کے بعد مثلا فرزند امام حسین قیام کرتے اثر نہیں تھا۔ امام حسین وہ ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا، جن کو رسول نے گود میں لیا، جن کے لیے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو امام حسین کا ایکشن رسول خدا کی تربیت کے مخالفت میں تو نہیں ہو سکتا۔ تو امام حسین کا جو قدم ہے وہ ان ساری جھوٹی حدیثوں کے چہروں پر تماچا تھا کہ یہ حدیثیں اگر میری نبی کی ہوتی سب سے پہلے اس پہ حسین عمل کرتا، اور حسین کا قیام بتا رہا ہے کہ یہ حدیثیں جھوٹی ہیں، کیونکہ نہ یہ قرآن کی روش ہے نہ یہ اللہ کی روش ہے۔ یہ آپ کا تصور ہے کہ امام حسین نے کہاں سے نکال کر آپ لوگوں کو کہاں تک لا کے بٹھا دیا، مکتب عقل کا پابند بنا دیا۔ یہ وہ بصیرت اصحاب امام حسین تھی کہ اتنے سارے پروپیگنڈا اور اتنی ساری جھوٹی حدیثوں میں کہ حاکم کے خلاف قیام نہیں کرنا، ان لوگوں کے اندر یہ بصیرت تھی، وہ یہ پہچان سکے کہ واقعاً حق کس کے ساتھ ہے، حسین کے ساتھ ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑی آسان ہے آج کہنا کہ مولانا کیسے چلے گئے امام حسین کی مخالفت میں۔ جناب حدیثیں اتنی پڑی ہوئی تھیں، حدیثوں کی نسبت کبھی ابن عباس کی طرف جا رہی ہے، حدیثوں کی نسبت کبھی ابو ذر غفاری کی طرف جا رہی ہے، حدیثوں کی نسبت یہاں
تک کبھی امیر المومنین کی طرف جا رہی ہے. اکابر امت کے لیے انہوں نے حدیثوں کو اٹیچ کر دیا. اب کوئی اس زمانے میں کوئی فنگر پرنٹ تو نہیں تھا کہ بندے کو اسکین کیا جائے کہ یہ حدیث ابو ذر نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے. کوئی سگنیچر تو نہیں تھے جناب ابو ذر غفاری کے جس نے جہاں چاہا حدیث کو جوڑ دیا. اب بیچارہ سادہ سا مسلمان وہ تو قال رسول اللہ سنے گا, وہ تو قال فلاں فلاں سنے گا, اسے کیا پتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. تبھی معیار حق رسول بنا کر گئے کہ فرمایا میرے جانے کے بعد امت پریشان ہو جائے گی, اور جب پریشان ہو جاؤ تو میں معیار حق انسانوں میں کس کو بنا کے جا رہا ہوں؟ علی کو بنا کے جا رہا ہوں کہ علی مال حق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اب جب پریشان ہو جاؤ کہ ایک طرف زوجہ کھڑی ہے, ایک طرف اصحاب کھڑے ہیں, ایک طرف قراء کھڑے ہیں, ایک طرف حفاظ کھڑے ہیں, میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تیری نگاہ صرف علی پہ ہونی چاہیے. جہاں علی جائے گا وہاں حق جائے گا. مسئلے کو آسان کر دیا کہ امت اتنے تلاطم میں. یہ واقعاً ان کے مدرسوں میں یہی حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں کہ اتنا نقد کرنے کے بعد بھی یہ انجینئر مرزا پھنس کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے سامنے صحیح مسلم صحیح بخاری پڑھی ہے اور اسی کے اندر یہ ساری حدیثیں ہیں. اب ان حدیثوں کی ویریفیکیشن کیسے ہو کہ حاکم نیشاپوری نے جب الصحیحین پہ مستدرک لکھی وہ یہی اعتراض کرتا ہے کہ جناب مسلم جناب بخاری آپ یہ حدیث لاتے ہو فلاں جناب سے, کیونکہ فلاں جناب مستند ہے اسی لیے میں حدیث لا رہا ہوں. کہ میں نے بھی تو انہی کی حدیثیں جمع کی ہیں, پھر اس کی تم 3 حدیثیں مان رہے ہو, 2 حدیثیں نہیں مان رہے, اس کا سبب کیا ہے؟ ماننی ہے تو ساری مانو, نہیں ماننی تو کسی کو نہ مانو. یعنی جس طرح قرآن پر اللہ نے مہر لگائی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, ہمارے بھائیوں نے 2 کتابوں پہ مہر لگا دی ہے کہ اس میں جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سچ ہوگا. اب اس میں اتنا کنٹروڈکشن ہے, یہی حبشی غلام والی حدیث ہے, یہی حاکم چاہے فاسق ہو, یہی حاکم چاہے فاجر ہو, ہم اس کے خلاف نہیں اٹھ سکتے. تو ہمارے لیے انسانوں میں اگر کسی کو معیار بنایا تو وہ علی ابن ابی طالب کو بنایا, اور حدیثوں میں اگر کسی کو معیار بنایا کہ مجھے کیسے پتا چلے یہ رسول خدا کی حدیث صحیح ہے یا غلط ہے, آگے پیچھے سورسز تو بڑے مضبوط لگے ہوئے ہیں نا, کبھی عبداللہ ابن عمر سے, کبھی عمر سے, کبھی ابا بکر سے, کبھی ابن عباس سے, بڑی بڑے نام پیچھے لگا دیتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کر دیجئے. اب کیسے پتا چلے؟ تو فرمایا انسانوں میں معیار علی کو بنایا, حدیثوں میں معیار قرآن کو بنایا کہ کوئی بھی حدیث اگر قرآن کے اصولوں کے خلاف ہو اسے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا کرو یا دیوار پہ مار دیا کرو, کیونکہ یہ کلام رسول کا نہیں ہو سکتا. رسول کبھی بھی روح قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. جب خدا کہتا ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین, خدا کی ظالموں پہ لعنت ہے, اور یہ کوئی حدیث لا دے کہ جناب پہ لعنت نہیں کہہ سکتے, جناب پہ اعتراض نہیں کر سکتے, تو فرمایا ایسی حدیث کی کوئی وقت نہیں ہے. جب قرآن نے ظالموں پہ لعنت کر دی تو یہ اصول بنا دیا. اب میرا کام یہ ہے کہ میں اس کے ظلم کو دیکھوں, اگر ظلم کیا ہے تو اللہ کی لعنت کا حقدار بھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لاکھ شکر خدا ادا کریں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بہت بڑے کنفیوژن سے نکالا ہے. آپ صرف یہ حدیثوں کی کتابیں پڑھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے. کبھی قاتل کی تعریف میں حدیثیں, کبھی مقتول کی تعریف میں حدیثیں, کبھی حدیث کھلم کھلا بتا رہی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, پھر وہاں پہ الفاظ کی بحثیں چل جاتی ہیں. کہ میں نے اس دن مثال دی تھی نا کہ ایک بندہ نبی کے صحابی کو قتل کرے اور الیاذ باللہ اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کرے. اب فقہا اس پہ بحث کریں, فقہا اس پہ بحث کریں کہ جب جناب نے کیا تھا تو نکاح جو ہے صحیح تھا یا غلط تھا. اب کہا کہ اسی دن کیا, کم از کم عورت کا شوہر مر جائے تو عدت تو ہو, کہ اسی دن کر دیا. تو پھر بحث چلی کہ بھائی اگر کافر ہو گیا ہو تو پھر بیوی کی عدت ہے کہ نہیں, مسلمان ہو کے مرا عدت تو بنتی ہے. پھر کسی نے یہ جواز نکالا نہیں کیونکہ جناب مرتد ہو گئے تھے اور مرتد کی بیوی کی کیا نہیں ہوتی, عدت نہیں ہوتی. کسی بھی کسی طریقے سے کسی کو بچانا, لیکن الحمدللہ آپ کو اہل بیت کو بچانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے,
کیونکہ یہ نجاست سے دور ہیں، نجاست ان سے دور ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہمیں توجیحات کی ضرورت نہیں پڑتی امیر المومنین کے لیے۔ کئی ایسی حدیثیں جو ابو جہل کی بیٹی کے نکاح کا معاملہ، وہ بھی مولا علی سے یہ ساری شام سے بن کے، آپ ایسے سمجھیے کہ شام میں ایک پرنٹنگ مشین تھی، بس آگے لگا ہوا تھا قال رسول اللہ، اور آگے جو یہ ٹائپ کرتے تھے پھر پوری امت میں پرنٹ کر کے بھیجتے رہتے تھے۔ ایک تو 100 سال تک حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں، اور جن کو اجازت ملی انہوں نے اپنے فائدے میں جو دل میں آیا وہ کرتے چلے گئے۔ وہی کام جو یہود نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کی، قرآن کہتا ہے انہوں نے اللہ کے کلام میں رد و بدل کیا، انہوں نے اللہ کے پیغام میں رد و بدل کیا۔ اب اتنے بڑے بحران میں اگر امت پھنس جائے، اور اس بحران سے نکالنے کے لیے رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ اب لاکھوں کشتیاں ہوں، آپ کو نہیں پتا کون سی کشتی ڈوبے گی، نبی نے کہا ایک ہی کشتی ہے جو کبھی نہیں ڈوبتی، وہ حسین کی کشتی ہے جو تجھے جنت کے دروازے تک لے کر جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو پہلی صفت جو اصحاب اہل بیت میں تھی وہ بصیرت کی صفت تھی، وہ پہچان پا رہے تھے کہ حق کیا ہے باطل کیا۔ جناب عمار بصیر تھے، ابو ذر غفاری بصیر تھے، ابن عباس بصیر تھے، جناب بلال بصیر تھے، ان کو پتا تھا حق کیا ہے، اور جن میں بصارت کی کمی تھی انہوں نے دامن اہل بیت کو چھوڑ دیا اور وہاں تک جا کے پہنچے کہ نبی کے بیٹے کا سر قلم کر کے نو کے نیزہ پہ رکھ لیا۔ کبھی کبھی یہی حدیثیں ان کی مخالفت میں آ جاتی ہیں، یعنی اتنی سخت حدیثیں ہیں کہ حاکم کے خلاف اٹھے دین سے خارج ہو گیا، جماعت سے خارج ہو گیا، قیامت کے دن ذلیل ہو جائے گا، جہنم میں اس کا سر پھینکا جائے گا۔ پھر جب آپ سوال کرتے ہو کہ امت کے بڑے بڑے اکابر علی کے مقابلے میں نکل کے آ گئے، وہ بھی تو حاکم تھے، ان کے لیے آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو فوراً کہتے ہیں ان باتوں کو نہیں چھیڑیے، ہمارا کیا جائے، بڑوں کی لڑائی تھی، بڑے جانے اور اللہ جانے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ جرت پروردگار عالم نے آپ کو دی کہ آپ کو حق اور باطل کی پہچان امام حسین کرا کر گئے۔ یعنی امام حسین عالم اسلام میں وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ان ساری جعلی حدیثوں کو کہ حاکم کے خلاف قیام نہیں کیا جا سکتا، حجت خدا نے اس چیز کو باطل کر دیا، اور یہ جملہ کہا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ کہ تم مجھے دنیا میں رسوا کرنا چاہتے ہو، کوئی بات نہیں، لیکن حسین کو دنیا میں جو بھی ہو جائے برداشت ہے، لیکن رب کی دربار میں رسوائی برداشت نہیں ہے۔ عزت ملے تو وہاں ملے، دنیا کیا ہے، 2 دن کی دنیا ہے، گزر جائے گی۔ امام حسین کے آپ خطبات پڑھیں گے، برملا اس عقیدے کو امام حسین کیا کرتے ہیں، فاش فاش کر دیتے ہیں۔ یعنی اکابر امت، اصحاب اکابر مدینے میں بیٹھے ہیں، لیکن امام حسین کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نہ جائیے۔ وہ خود قیام نہیں کر رہے حاکم کے خلاف، الٹا جو بندہ سیدھا کام کرے اسے سمجھانے پہ تلے ہیں کہ آپ نہ جائیے۔ تو فرزند رسول نے ایک خط کھینچ دی، ایک لائن کھینچ دی، امت کو صحیح اور غلط کا فلسفہ بتا دیا۔ اس کے بعد آپ مختلف قیام دیکھیں، یعنی حرکت امام حسین کے بعد، حرکت قیام امام حسین کے بعد جناب زید کا قیام دیکھتے ہیں، چھٹے امام کی اولاد میں سے کچھ قیام کرتے ہیں، 7ویں امام کے بچوں میں سے کچھ قیام کرتے ہیں۔ آج بھی آپ یمنی شیعوں کو دیکھتے ہیں، یہ 4تھی کلاس والے شیعہ ہیں، 4 اماموں تک آئے، آگے نہیں پڑھے، لیکن 4 والے بھی ہیں تو کیا ہوا، حسین تو ان کے پاس بھی ہے، 6 والے کے پاس بھی حسین ہے، 5 والے کے پاس بھی حسین ہے، 12 والوں کے پاس بھی حسین ہے۔ یعنی امام حسین جسے ملا اسے فلسفہ حسین مل گیا۔ دنیا ساری دولتیں پیچھے ہٹ گئیں، لیکن یمن آج تک ڈٹ کے کھڑا ہے، کیونکہ یمن کے پاس فلسفہ حسین ابن علی ہے۔ وہ اسی طرح لڑتے ہیں کہ ہم ظالم کو کبھی قبول نہیں کریں گے، ہم فاسق کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ذرا یمنیوں کی آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، ابھی تک یمن
یمنیوں نے تقریباً 7 جنگیں لڑی ہیں. ہم تو ابھی دیکھ رہے ہیں نا یمن کو, لیکن 2003 میں ان کی جنگ تھی حاکم کے خلاف, 2004 میں جنگ تھی حاکم کے خلاف جب جناب صالح تھے ان کے بادشاہ, 2007 میں ان کی جنگ تھی حاکم کے خلاف کہ ایک جنگ میں ان کے جو سابقہ لیڈر تھے اپنے 92 ساتھیوں کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا تھا. یعنی اس قدر یہ لڑے, کیونکہ وہی امام حسین والا فلسفہ تھا کہ فاجر و فاسق اگر حاکم ہوگا وہ شریعت خدا کو بھی پامال کرے گا, وہ دین خدا کو بھی پامال کرے گا. آج اتنی شجاعت کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ نے آج ان کو عزت بھی دی ہے, اللہ نے آج ان کو فتح بھی عطا کی ہے. تبھی ظہور امام زمانہ میں کسی اور انقلاب کا نام نہیں ہے, اگر نام ہے تو ظہور امام سے پہلے انقلاب یمن کا نام ہے. کیونکہ مولا جب ظہور کریں گے پاکستانی تو بعد میں پہنچیں گے, ایرانی تو بعد میں پہنچیں گے, دوسری دنیا والے تو بعد میں پہنچیں گے. جو سب سے زیادہ قریب ہوں گے حجت خدا کے, حضرت مہدی کے, وہ یمن کے مومنین ہوں گے. اور ان مومنین کی تائید کی ہے ظہور کی نشانیوں میں, کیونکہ ان کے وجود میں جذبہ حسین پایا جاتا ہے, فکر حسین پائی جاتی ہے, دشمن کے خلاف بولنے کا جذبہ پایا جاتا ہے. اور یہی جذبہ تربیت ابی عبداللہ الحسین کا نام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو معاشرہ اگر ارتقاء چاہتا ہے, اگر ترقی چاہتا ہے, تو فکر امام حسین معاشرے میں پیدا ہونی چاہیے, تربیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہونی چاہیے. پہلا ہم نے کہا صاحب امام حسین میں صفت بصیرت, دوسری صفت ہم نے بتائی اصحاب امام حسین میں ولایت پذیری, ایکسپٹنس آف ولایت, کہ جو معصوم نے کہا وہ اصحاب اہل بیت نے کیا. کہ کل شاید میں نے روایت بتائی کہ چھٹے امام کے پاس میں شخص آیا کہ مولا میں اس گاؤں سے آ رہا ہوں جو گاؤں آپ کے شیعوں کا گاؤں ہے. تو امام نے فرمایا مجھے یہ بتا, شیعہ نامی نہیں ہوتا, شیعہ کردار سے شیعہ بنتا ہے. یہ بتا اس گاؤں میں رہنے والے امیر وہاں کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں؟ کہ نہیں. ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحم کرتے ہیں؟ کہ نہیں. امام نے کہا پھر یہ ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے. کون ہے شیعہ؟ معصوم فرماتے ہیں وہ جو ایک دوسرے مومنین کا, اپنے بچے کا خیال رکھتا ہے تو کسی اور یتیم کا بھی خیال رکھتا ہے. ایک طرف وہ امیر المؤمنین جو جناب ابا بکر کے بیٹے کو اپنے گھر میں لا کے پالتے ہیں اور مصر میں شہید ہو جاتا ہے, کہ مولا فرماتے ہیں حسبن میرا بیٹا نہیں پر تربیتن یہ علی کا بیٹا ہے. کہ کیا ہوا, خونی رشتہ میرا نہیں ہے محمد ابن ابی بکر کے ساتھ, لیکن فرمایا میرے بیٹوں جیسا ہے. ایسی تربیت کے جنگ جمل میں امیر المومنین کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنی بہن کو جا کے بار بار سمجھا رہے ہیں, واپسی میں چھوڑنے کی باری آئی تو خود چھوڑنے گیا. یہ تربیت والی مصر بنا کے امیر المومنین بھیجتے ہیں اور امیر شام کے ساتھیوں کے ہاتھوں اسے شہید کر دیا جاتا ہے. میں نے آج کتنے یتیم پالے, میں کتنے نوجوان وہ قابل شیعہ جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن فیس کے پیسے نہیں, میں نے اگر صاحب حیثیت ہوں میں نے کتنوں کی ذمہ داری لی ہے. کتنی ایسی بیوائیں جن کے گھر میں راشن نہیں. ہاں مجلس میں یہ سن کے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ جس بھی معصوم کو جب غسل دیا جاتا تھا تو کاندھوں پہ کالے نشان کے اثرات ہوتے تھے اور پوچھا جاتا تھا مولا یہ اثر کس کا ہے؟ کہ یہ رات کے اندھیرے میں یتیموں کے دروازوں تک کھانا پہنچاتے تھے. اے مومن تو نے کتنے غریبوں کو کھانا کھلایا, تم نے کتنے بھوکھوں کو پیٹ کو بھرا, تم نے اس ملک میں کتنا سوشل ورک کیا, مومن نے کتنی دوسرے. آج ہم اتنا اپنے خول میں گم ہو گئے ہیں کہ صرف میرا بچہ, میرا گھر, میری ترقی, مجھے آگے بڑھنا ہے. لیکن سوال یہ ہے, معصوم میرے 11ویں امام فرماتے ہیں اپنے سے زیادہ جو دوسرے مومن کا خیال رکھتا ہے وہ ہمارا شیعہ ہے. کیونکہ اس نیٹ ورک ولایت میں اگر رہتے ہو تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. فرمایا یہ نشانی ہے, جو صرف اپنا سوچے فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. دوسری صفت ولایت پذیری کی, فرمایا جو اہل ولایت ہے اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے, جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے یہ رک جاتا ہے, جس کا خدا نے حکم دیا ہے اس میں یہ آگے بڑھتا ہے, کبھی بھی عبادت میں سستی نہیں کرتا, کبھی بھی حرام کام کرنے سے اس کے اندر لالچ پیدا نہیں ہوتی کہ میں حرام کے آگے بڑھوں. فرمایا جس سے ہم نے روکا لآمر بالمعروف وانہی عن المنکر, وہ کرتا ہے جو ہم نے کہا, اس سے رک جاتا ہے جس سے ہم نے روکا ہے. کہ ابو بصیر میرے چھٹے امام کا شاگرد ہے,
درس تفسیر دیتے تھے میرے مولا کے یہ صحابی، تو خواتین کو درس تفسیر دینے گئے، کتنے معصوم سینسیٹیو تھے، اگر کوئی ان کا چاہنے والا غلطی بھی کر لیتا تھا فوراً معصوم اس کا کان پکڑتے تھے اور اسے یاد دلاتے تھے کہ یہ بھولنا مت کہ تو کس کا شیعہ ہے، تو اہل بیت کا چاہنے والے کا شیعہ ہے، ان کا شیعہ ہے جن سے خدا نے رجس و نجاست کو دور رکھا ہے، لہذا تمہیں بھی ایسا بننا چاہیے کہ دنیا تجھے دیکھے لیکن یاد علی کی آئے، دنیا تجھے دیکھے یاد ان کو حسین کی آئے۔ جیسے درس دے رہا تھا خواتین کو، یا درس دیتے دیتے اس نے درس کے درمیان خواتین سے ایک مذاق کیا، جس طرح آج بعض مفتی مولوی درس تفسیر کے بیچ میں چٹکلے سنا رہے ہوتے ہیں، اس نے خواتین کے ساتھ کیا کر دیا، مذاق کر دیا۔ جیسے مذاق کیا اگلے دن چھٹے امام سے ملنے گیا، امام نے کہا ابو بصیر میں نے سنا ہے تو درس تفسیر میں نامحرموں سے مذاق کر رہا تھا، کہ آخری بار منع کر رہا ہوں، اگر ہماری محفلوں میں بیٹھنے کا عادی ہے کبھی نامحرم سے مذاق نہ کیا کر، کہ یہیں سے شیطان چنگاری لگاتا ہے، اتنے دور ہو جاؤ گے پھر دامن جعفر صادق بھی تجھے نظر نہیں آئے گا۔ فوراً روک دیتے تھے، منہاکم، جس چیز سے ہم نے روکا ہے اس چیز سے ہمارا شیعہ رک جاتا ہے۔ تیسری صفت میرے 11ویں امام فرماتے ہیں، ہمارے شیعوں کی صفت یہ ہے، یہ جب اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو فرمایا یہ کسی ٹوکنے والے کی ٹوک سے پریشان نہیں ہوتے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے پریشان نہیں ہوتے، اور فرمایا اس راستے پہ جو اتنی شجاعت سے چلتے ہیں کہ اگر چلتے چلتے ان کو موت کا سامنا کرنا پڑا تو پھر بھی پرواہ نہیں، اور اگر موت ان کے اوپر بھی آ جائے تو پھر بھی پرواہ نہیں۔ یہ صفت شجاعت بتاتے ہیں، ایک سیانت کہ گناہ سے بچنے کی طاقت، معصوم کے حکم کی فرما روائی، دوسرا اتنے شجاع ہوتے ہیں کہ دشمن اگر انہیں موت سے ڈرائے بھی یہ پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے لیے موت موت نہیں، ملاقات علی کا نام ہے۔ مومن کے لیے موت ملاقات خدا کا نام ہے، شہید کا درجہ اس کو مل جاتا ہے راہ خدا میں چلتے چلتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو دو صفات، دو صفات اپنے ذہن میں رکھیے۔ ولایت کا مطلب صرف نام علی لینا نہیں ہے، کل بھی کہا کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ بہت آسان ہے اپنے گھر پہ علم لگانا، لیکن بہت مشکل ہے صاحب علم کا ادب اپنی ذات میں پیدا کرنا۔ بہت آسان ہے جناب سیدہ کی چادر پہ رونا، لیکن صحیح سے ہر جگہ پہ اس چادر کو سر پہ رکھنا کہ کسی نامحرم کی نگاہ میرے بالوں پہ نہ پڑے، یہ مشکل ہے۔ شجاعت علی کا بیان کرنا بڑا آسان ہے کہ سب بھاگ گئے لیکن علی میدان میں رکے رہے، لیکن حق کے میدان میں کھڑے رہنا، ہر وقت حق کا ساتھ دینا واقعاً یہ مشکل ہوتا ہے۔ باتیں کرنا، امام حسین کا جملہ اپنے کانوں میں بٹھا لیجیے، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین ان کی زبان کی چٹخاری کا نام ہے۔ کہ میں مزاحن کبھی کبھی یہ لطیفتاً بھی سنا دیتا ہوں کہ ایک جوان نے کہا کہ مولانا ایک بوڑھے حضرت تھے، وہ گاڑی میں بیٹھے تھے، کہ کوئی بھی خاتون گاڑی میں آتی تھی پہلے دیکھتے تھے پھر کہتے تھے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کہ پھر دوسری خاتون آئی دیکھ کے کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پھر تیسری کوئی خاتون آئی پھر دیکھ کے کہا استغفر اللہ ربی۔ بوڑھے ہو گئے، داڑھی بھی ہے، ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ کہ اتنے میں بوڑھے صاحب کو کوئی کھانا کھانا تھا، سیب ویب کاٹ رہے تھے اور ان کی توجہ سیب کی طرف چلی گئی۔ چوتھی خاتون آئی تو میں نے پیچھے سے کہا قبلہ چوتھی استغفر اللہ بھی گاڑی میں آ چکی ہے۔ یہ استغفر اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرے پھر کہے استغفر اللہ، بندہ خطا کرے پھر کہے استغفر اللہ۔ یہ امام حسین فرماتے ہیں یہ دین کو اس بندے نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ محفل شراب میں بھی جاتا ہے، محفل نماز میں بھی آتا ہے۔ اچھی بات ہے نماز پڑھنا، لیکن یہ سوچے تو صحیح
کہ صبح تو شیطان کو سجدہ کر کے آیا ہے اور شام کو اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، بعض چیزوں کو لے لیتا ہے دین سے، بعض چیزیں اچھی نہیں لگتی تو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر دین میں داخل ہونا ہے لفظ کافہ استعمال کیا، کمپلیٹ داخل ہو جائیں۔ ایک بندہ رنگ کا کالا ہے، کوئی رنگ کا سفید ہے، لیکن اگر انسان کو برس کی بیماری ہو جائے یا کوڑ کی بیماری ہو جائے، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ آدھی کھال سفید آدھی کھال کالی، اس کے چہرے کی رنگت بگڑ جاتی ہے نا، دکھنے میں آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ لوگ لاکھوں آپریشن لاکھوں کریمیں لگاتے ہیں کہ بھائی رنگ سانولا تھا تو سانولا ہی رہے، آپ کو نہیں بھائی سفید ہو گیا ہے برس کی وجہ سے، تو شکر ادا کرو۔ کہے گا نہیں مس میچ ہے، آدھا کالا آدھا سفید۔ ایسے لوگ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، یہ آدھے کالے آدھے سفید ہوں گے، ادھر نیکیاں اور ادھر گناہ لے کر آئیں گے، جن کی محبتیں نفرتیں مکس ہو گئی ہیں۔ کہیں گے حسین آپ سے بھی بڑا پیار ہے، جو آپ پر ظلم کرنے کا مسبب تھا اس سے بھی بڑا پیار ہے۔ علی آپ سے بھی بڑا پیار ہے، جس نے ہاتھوں میں رسیاں باندھی اس سے بھی بڑا پیار ہے۔ نبی کی بیٹی آپ سے بھی بڑا پیار ہے، لیکن جس نے حق غصب کیا تھا آپ سے بڑا پیار ہے۔ یہ ایک مکسچر بنا کے جب قیامت میں آئے گا، جس کو یہ نہیں پتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اب وہ تو اغیار ہیں، معصوم فرماتے ہیں جب تو ولایت کے دربار میں داخل ہو جاتا ہے تو کم از کم مکمل ولائی بن۔ خطا ہر انسان کر سکتا ہے، در توبہ کھلا ہے، دعائے کمیل آگے پڑھ، لیکن کم از کم یہ سوچ تو بنا کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ معصومین کے فرامین کو اپنی باڈی پہ کمپلیٹلی میں نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اگر میں سیدہ کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں، میں نے امپلیمنٹ کرنا ہے کہ اگر مولا نے کہا کہ یہ عبادت ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، میں نے اسے انجام دینا ہے، یہی دین و شریعت کا نام ہے۔ تو پہلی صفت صاحب بصیرت بننا، دوسری صفت اصحاب امام حسین میں وہ ولایت کو کمپلیٹلی اپنے وجود پہ نازل کرتے تھے۔ آج تیسری صفت کی بات کر رہے ہیں جو اصحاب امام حسین میں تھی، فرمایا وہ کیا تھا؟ سارعوا الی الخیرات، وہ نیکی میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ کہ جس طرح بعض لوگ پیسے کمانے کے لیے دوڑے دوڑے آگے بڑھتے ہیں، بعض لوگ شہرت کے لیے دوڑے دوڑے آگے بڑھتے ہیں، فرمایا نہیں، حرص برا ہے لیکن حرص آخرت اچھا ہے۔ حرص دنیا برا، کہ صبح سے شام تک حرص رہے کہ زیادہ سے زیادہ مال بناؤ۔ کیا اتنا حرص نماز کے لیے ہوتا ہے کہ 17 رکعت واجب تو پڑھ لی، اب نماز شب بھی پڑھوں؟ بعض لوگوں میں حرص سے آخرت ہوتا ہے، 2 جز قرآن پڑھ دیا پر دل کرتا نہیں اور کماؤں اور کماؤں اور ثواب کماؤں اور ثواب کماؤں، یہ حرص دنیا ہے۔ فرما یہی صفت تھی اصحاب امام حسین میں کہ لائن لگا کے کھڑے ہوئے تھے، اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ مولا پہلے میں جاؤں گا، وہ کہتے تھے مولا پہلے میں جاؤں گا، مولا پہلے میں اپنی جان کو آپ پہ قربان کروں گا، دوسرا کہتا تھا پہلے میں اپنی جان کو قربان کروں گا۔ اب اس میں تقسیم بندی ہے قرآن میں، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں یسارعون الی الخیرات، یہ خیرات کی طرف اپنے قدم جلدی سے جلدی آگے بڑھاتے ہیں، لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں یسارعون بالاسم والعدوان، یہ جب گناہ کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے گناہ کی لائن میں آگے کھڑے ہوتے ہیں، رشوت کی باری آئے سب سے پہلے لائن میں آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ صفت اہل بیت کے چاہنے والوں میں نہیں ہے۔ اب معصوم فرماتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں بعض لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا فہو شر لکم، خدا کہتا ہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو پر وہ تمہارے لیے شر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے کیا ہو؟ خیر ہو۔ یہ انسان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ میں اللہ سے ضد کر کے بیٹھا ہوں، خدا مجھے یہ چیز چاہیے، لے خدا سے رہے ہو، اگر خدا نہیں دے رہا تو اللہ کہتا ہے شاید اس میں تمہارے لیے شر ہو جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو، اور ہو سکتا ہے میں کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے جس چیز سے تم نفرت کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور جس چیز سے تم محبت کر رہے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے کیا ہو؟ شر ہو۔ تبھی فرما جب دعائیں کرو اگر دعا قبول نہ ہو تو یہ کہو پروردگارا یقیناً شاید اس دعا میں میرے لیے شر تھا،
تم نے میری دعا کو قبول نہیں کیا. اور فرماتے جو ایسا حوصلہ رکھتا ہے اللہ کے دربار میں، معصوم فرماتے جب یہ مر جائے گا، اسے میدان برزخ میں لایا جائے گا، اسے دکھایا جائے گا یہ سارے محل تمہارے ہیں، یہ سارے پہاڑ تمہارے ہیں، یہ ساری نعمتیں تمہاری ہیں، یہ سارے باغات تمہارے ہیں. یہ پریشان ہو کر پوچھے گا اے ملائکو یہ بتاؤ میں نے کون سی نیکی کی ہے؟ کیا نمازوں کا اجر ہے؟ کہیں گے نہیں. کیا روزوں کا اجر ہے؟ کہیں گے نہیں. کہ پھر یہ اتنی نعمتیں مجھے کیوں دی جا رہی ہیں؟ آواز آئے گی یہ وہ دعائیں تھیں جو تم نے دنیا میں کی تھیں لیکن خدا نے قبول نہیں کی تھیں. ان دعاؤں کی قبولیت کی نہ وجہ سے خدا نے اتنا اجر تجھے عطا کیا ہے. معصوم فرماتے پھر وہاں کہے گا اے کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. جب آخرت کے اجر کو اپنے سامنے دیکھے گا تو فرما یہ تیسری صفت اپنے وجود میں پیدا کریں جو سارعون فی الخیرات کہ خیر اور نیکی میں انسان زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اس میں کچھ اصحاب کے نام بھی لیتا ہوا چلوں کہ جیسے عمرو بن قرظہ، علی بن قرظہ، یہ دو بیٹے ہیں قرظہ کے. عمرو بن قرظہ امام حسین کے لشکر میں، علی بن قرظہ یزید کے لشکر میں. اور یہ امام حسین کو کہتا ہے یزید کے لشکر والا یا حسین ذللت اخی، علیاذ باللہ تم نے میرے بھائی کو ذلت میں ڈال دیا، حسین تم نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا. امام حسین فرماتے ان اللہ ہدی اخاک واذلک، خدا نے تیرے بھائی کو ہدایت دی ہے اور تجھے ذلیل کیا ہے. ایک بھائی خیر و خیرات کی پہچان، صاحب بصیرت، اور کہتا مولا حسین جتنا جلدی ہو میں اپنی جان آپ کے سامنے قربان کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں جب تیروں کی بارش ہوئی اخذ ببہجتہ، اس نے وہ تیر اپنی جبین پہ لے لیے جو حسین کی طرف آ رہے تھے اور جان امام حسین کے گھٹنوں پہ اس نے عطا کی. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ خیر کیا ہے، نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ امام حسن کے پاس جب ایک مومن آتا ہے مولا میں بڑا تنگ دست ہوں. اب یہ بھی انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ خیر برتر کیا ہے، چھوٹی نیکی بڑی نیکی. ایک شخص کہتا ہے میں لبنان گیا، مجھے بہت قدیمی کتاب ملی، اس کتاب میں ایک رسول خدا کا فرمان تھا جس کی طرف کہتا ہے میری توجہ نہیں تھی، حالانکہ کہتے ہیں میری جو فیلڈ ہے وہ علم اخلاق. حدیث یہ تھی کہ شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو ایک نیکی سے دوسری نیکی کی طرف گمراہ کرتا ہے. کہ یہ تو سنا تھا شراب سے، یہ تو سنا تھا اللہ کی نافرمانی سے، یہ پہلی بار سن رہا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں اہم اور مہم، امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ. یہ اکثر ہمارے نوجوان اس میں بڑی غلطی کھاتے ہیں کہ مثلاً پتا ہے صبح میرا ایگزام ہے میتھ کا، دوست کہتے ہیں بھائی تھوڑا کرکٹ کا میچ دیکھ لیتے ہیں نا. کہتا بھائی 2 دن میں میرا ایگزام ہے. کہ کیا ہو جاتا ہے 1 گھنٹے میں؟ تھوڑا گھومنے چلتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ دن رات بیٹھ کے پڑھ رہے ہو. فلاں دوست کے یہاں جانا ہے، پڑھائی تو چلتی رہے گی. اب یہاں پہ یہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس وقت اہم کیا ہے، مہم کیا ہے، امپورٹنٹ کیا ہے، موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے. جو ان 2 چیزوں میں غلطی کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی ناکام رہتے ہیں، آخرت میں بھی ناکام رہتے ہیں. اب کہا کہ شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے؟ شیطان 2 عبادتوں کو آپس میں لڑاتا ہے. 2 عبادتوں کو، نماز بھی عبادت، مجلس امام حسین بھی عبادت. یہ پنجاب میں بڑا مسئلہ ہے، کراچی والے تو پھر بھی باشعور لوگ ہیں. اب مجلس چل رہی ہے، دوپہر کی اذان آ گئی، آدھے لوگ کہتے ہیں بھائی مجلس کو ذرا روکیے، اور لوگ جا کے نماز پڑھ لیں. پھر نہیں، حسین کی مجلس نماز مجلس کی وجہ سے بچی اور آپ مجلس کو ختم کر رہے ہو. پھر دلیلیں دیتے ہیں. دونوں عبادتوں کو شیطان نے کیا کیا؟ آپس میں لڑا دیا. ایک طرف علی، ایک طرف نیزوں پہ قرآن.
دونوں عبادتوں کو کیا کیا آپس میں. اب یہاں پہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ شیطان کا یہی کمال ہے کہ اس وقت یہ انسان کو پہچان میں آئے کہ امپورٹنٹ کیا ہے اور موسٹ امپورٹنٹ کون سا عمل ہے. میں مثال دوں اور اپنے بحث کی طرف واپس پلٹوں. مثلا آپ صبح کو ایک مومن کو عادت ہے ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھنے کی, کسی کو عادت ہے ڈیلی قرآن پڑھنے کی. آپ مصلی پہ بیٹھے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, اور ایک مومن دروازے پر آیا, دستک دی اور کہا کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے, اپنے والد کو بلائیے, بیوی حاملہ ہیں, شاید وقت وضع حمل ہے, ہمیں ہاسپٹل جانا ہے. اس نے کہا بیٹا اسے کہو میں ڈیلی قرآن پڑھتا ہوں, قرآن نہیں چھوڑ سکتا, آدھا گھنٹہ پڑھ کے میں آ رہا ہوں. اس وقت قرآن کو چھوڑنا عبادت ہے, اور کسی مومن کی مدد کرنا اس سے زیادہ اہم ہے. آپ مصلی پہ کھڑے ہو, ابھی کا اللہ اکبر, آپ نے نماز شروع کی اور آپ نے دیکھا کوئی اسٹول ہے, کوئی بلند جگہ ہے, وہاں سے چھوٹا بچہ گر رہا ہے. اب آپ نے کہا نماز توڑوں یا بچے کو بچاؤں؟ اہم اور مہم یہاں نماز توڑنا عبادت ہے, کسی بچے کی زندگی بچانا اس سے برتر ہے. ماشاءاللہ یہاں سیلاب بہت آتا ہے, بارش بھی آ جائے تو کراچی میں آدھا سیلاب جیسا ماحول ہو جاتا ہے, اور گٹروں کے دروازے تو ویسے ہی کھلے ہیں. تو ایک مومن بڑا بامتقی ذکر خدا کرنے والا, اللہ اللہ, کبھی کسی نامحرم پہ نگاہ نہیں پڑی کہ مولانا ہم تو خود کو گناہ سے بڑا بچاتے ہیں, آج تک کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملایا. اب یہ مومن کھڑا ہے اور سامنے گٹر کا دروازہ کھڑا ہے اور کوئی نوجوان لڑکی اس میں ڈوب رہی ہے, کہ اپنی استغفر اللہ, میں ہاتھ کیسے ملاؤں اس سے؟ نامحرم کو ہاتھ لگاؤں گناہ ہے. اب اسے یہ تشخیص دینا کہ اس وقت اہم کیا ہے اور مہم کیا ہے, اس کے اندر سرعت کا ہونا, اسپیڈ کے ساتھ فوراً فیصلہ کرنا کہ اس وقت نوک نیزہ پہ جو قرآن ہے اسے دیکھنا ہے یا جو علی کہہ رہے ہیں اسے دیکھنا ہے, حسین کو دیکھنا ہے یا سامنے سے جو جھوٹی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں میں نے اسے دیکھنا ہے, کسی مومن کی مدد کرنی ہے یا میں نے دوڑے دوڑے پہلے مسجد میں جانا ہے, مجلس کو کنٹینیو رکھنا ہے یا میں نے مصلی عبادت پہ جانا ہے. واجب اور مستحب کی تمیز ہو, اتنی بشارت ہو کہ وہ جلدی سے پہنچے. میرے امام حسن کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولا میں غریب ہوں, تھوڑے پیسے دے کے میری مدد کر دیجئے. امام نے فرمایا یہ بتا تو کہاں سے آیا ہے؟ کہ مولا فلاں شہر سے آیا ہوں جہاں آپ کے بڑے مخالفین ہیں. مولا ڈیلی بیٹھتے ہیں مسجدوں میں اور آپ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور دلیلیں بھی دیتے ہیں, جھوٹی حدیثیں بھی سناتے ہیں. تو امام نے فرمایا یہ بتا تمہاری مدد کروں یہ تمہیں زیادہ پسند ہے یا ان کی دلیلوں کے مخالف تمہیں 4 دلیلیں سکھاؤں وہ تجھے زیادہ پسند ہے؟ میں نے کہا نا کون سا خیر برتر ہے؟ عقل مند تھا کہ مولا مال تو پھر بھی مل جائے گا, مجھے 4 دلیلیں دیجئے تاکہ دشمن کے منہ کو بند کر سکوں. امام نے مال بھی دیا اور اسے دلیلیں بھی دی کہ میں دیکھ رہا تھا تجھے خیر برتر کی پہچان ہے کہ نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. امیر المؤمنین کے پاس 2 لباس آئے, مثلا ایک لباس تھا 2 یا 3 درہم کا, ایک لباس تھا 5 درہم کا. جو مہنگا والا لباس تھا علی نے وہ قمبر کو دے دیا. قمبر کہنے لگا مولا میں غلام ہوں, آپ یہ اچھے والا کپڑا پہنے, آپ پہ زیادہ جچتا ہے. امام نے فرمایا قمبر علی نے اپنی جوانی گزار دی, تو جوان ہے, تو یہ لباس پہن, تیرے تن پہ اچھا لگتا ہے, یہ پہچان کہ خیر برتر کیا ہے. اس وقت میں نے کیا کرنا ہے؟ جناب جعفر امیر المؤمنین کے بھائی 13 سال کے بعد حبشہ سے جب آئے خندق کے میدان میں نے عرض کیا تھا اس دن رسول خدا دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور جناب جعفر کو سینے سے لگایا. یہ تقریباً 7 ہجری کا زمانہ ہے, اسلام کے پاس پیسہ بھی آ گیا تھا, غنائم بھی آ گئے تھے. 13 سال حبشہ میں تبلیغ کی, کئی لوگوں کو مسلمان بنایا. اب رسول فرماتے ہیں جعفر بتاؤ تجھے گھر دوں, دولت دوں, مال دوں, جعفر تجھے سواری دوں, کہ اتنی زحمتیں کر کے ایک بندہ 13 سال بعد آیا ہے, اس کا کچھ اجر تو بنتا ہے. کہ جعفر گھر دوں, ابھی اسلام کے پاس پیسہ بہت ہے, مال دوں, دولت دوں, سواری دوں, جو کہو جعفر تجھے انعام میں دینے کے لیے تیار ہوں. یا جعفر تجھے ایک ایسی نماز سکھاؤں
یا تجھے ایک نماز بتاؤں جس سے تمہاری دنیا اور آخرت آباد ہو جائے. یہ علی کا بھائی ہے, اسے پتا ہے خیر برتر کیا ہوتا ہے. اس نے فوراً کہا یا رسول اللہ مال و دولت نہیں چاہیے, مجھے نماز چاہیے. اور یہ وہی نماز ہے جسے نماز جعفر طیار بولا جاتا ہے. مولا کے صاحب کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ سفر کرتے تھے, کسی سفر میں ہم نے نہیں دیکھا کہ امام معصوم کی نماز جعفر طیار ترک ہو جائے. آج بھی مومنین کو تو 4 رکعت نماز ہے, فرمایا عادت بنا دو نماز جعفر طیار کی. زندگی کے جو مسائل ہیں اس نماز کے صدقے میں جو رسول نے جعفر کو سکھائی ہے وہ ترک ہو, بہت مسائل حل ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس 4 چیزیں, باقی مفصل بحث کل آئے گی. فرمایا خیر الکلام, سب سے بہترین کلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. خیر الارض, سب سے بہترین زمین, زمین مکہ, زمین مدینہ, زمین کوفہ. فرمایا شر الناس, سب سے بدترین شر لوگ کون ہیں؟ فرمایا من باع آخرتہ بدنیا, جس نے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیا. یزید نے دنیا لی, حسین کو چھوڑا. ابن سعد نے رے کی حکومت لی, حسین کو چھوڑا. اور حسین نے دنیا کو ٹھوکر ماری, اللہ کی اطاعت کو خریدا. فرمایا خیر الناس, بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا من ینفع الناس, جو لوگوں کو کیا دیتے ہیں؟ نفع دیتے ہیں. اور فرمایا 4 چیزیں اگر انسان کی زندگی میں ہو, اس کی دنیا بھی آباد, اس کی آخرت بھی آباد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب 4 چیزیں, اس کی تفصیل ایک لمبی تفصیل ہے, انشاءاللہ اس میں کل آئیں گے. فرمایا 4 چیزیں کسی کو مل جائیں, سمجھنا دنیا بھی آباد ہے, آخرت بھی آباد ہے. اب یہ وہ زاویے ہیں, یہ وہ صفات ہیں جو اہل بیت نے بتائی ہیں. انسان خود کو کمپیئر کرے کہ واقعاً یہ صفت میرے اندر ہے کہ نہیں ہے, واقعاً میں اتنا شارپ اور کین ہوں, کیس ہوں کہ میں یہ پہچان سکوں کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. آج ہمارے اندر ہمارے مومنین کیے سے گمراہی کی طرف چلے آتے ہیں. مجلس کو نماز سے لڑاتے ہیں, نماز کو مجلس سے لڑاتے ہیں. نام علی کی وجہ سے مراجع کو گالیاں دیتے ہیں, مجتہدین کو گالیاں دیتے ہیں, سادات کو گالیاں دیتے ہیں, کیونکہ صاحب بصیرت نہیں ہے, کیونکہ نہیں پتا کہ واقعاً خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. اس وقت اس زمانے میں میرے لیے اہم کیا ہے, مہم کیا ہے. کبھی بولنا ضروری ہوتا ہے, کبھی خاموشی ضروری ہوتی ہے, کبھی جنگ کرنی ہوتی ہے, کبھی صلح کرنا ہوتا ہے, کبھی قیام کرنا ہوتا ہے, کبھی قعود کرنا ہوتا ہے. یہ سارا آپ کو تاریخ اہل بیت سے پتہ چلے گا کہ مومنین پریشان ہو جاتے ہیں, مولانا زمانہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے, ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہم نے اس زمانے میں کیا کرنا ہے. یہ تبھی پتہ چلے گا جب آپ ڈیلی بیسس پر کم از کم عادت بنا دو. میں نے معصومین کے 2 فرامین پڑھنے ہیں, اس سے کیا ہوگا 30 دن میں آپ 60 فرامین معصومین کے سیکھ لوگے. اب کتابیں تحف العقول پڑھیں, عقل مندوں کی ساری نشانیاں بتائیں. دعائے مکارم الاخلاق پڑھیں, نہج البلاغہ کا ایک خطبہ اٹھائیں اور اس کی شرح آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں. جو پوائنٹ آپ کے زندگی کے کام کے ہیں ان کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لائیں. معصومین کی دعائیں, ادعیاں, مفاتیح الجنان, کتنے مومنین ہیں جنہوں نے کمپلیٹ مفاتیح الجنان پڑھا ہو. یہی نماز جعفر طیار کی عادت بنا دیں, نماز شب کی عادت بنا دیں. حدیث ہے من اخلص اللہ 40 یوما, جو 40 دن اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ گزارتا ہے, کہ ظہرت ینابیع الحکمہ, خدا اس کے سینے میں حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے. ہم بھی قاضی و بہجت و خمینی بن سکتے ہیں اگر ہم واقعاً سیرت معصومین پہ عمل کریں. عزیزو, روایت ہے کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا زندان شام میں. فرمایا میری پھپھی زینب اٹھتی ہیں, وضو کرتی ہیں, جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو فرماتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. یہ زینب ہیں, عالمہ ہیں, فقیہہ ہیں, جنہوں نے بابا سے علم شریعت لیا ہے, جنہوں نے سیدہ سے علم دین لیا ہے. مولا سجاد بھی جانتے ہیں کہ بی بی کو سارے فقہی مسائل کا پتہ ہے. سوال کیا کہ پھپھی اماں کوئی تکلیف ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ فرمایا سجاد میرے لال, زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے.
میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ یہ وہ اہل بیت ہیں جنہوں نے عبادت کو اس طرح سے انجام دیا۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو۔ السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو سکینہ کے خشک ہونٹوں پہ، خدا گواہ ہے اللہ اس بی بی کے واسطے کو کبھی رد نہیں کرتا۔ میں 10 دنوں میں سکینہ کے مصائب ضرور پڑھتا ہوں۔ امام حسین فرماتے شیعو جب جب ٹھنڈا پانی پیا میری سکینہ کو یاد کیا کرو۔ اللہ جانے کتنا پانی کے لیے اس بچی کو وصیتیں دی گئی۔ بی بی زینب فرماتی ہے شام کا شہر تھا، حلب ایک مقام ہے وہاں قافلے کو روکا گیا۔ فرماتی ہیں 40 گھوڑے سوار آگے آگے چلتے تھے، ہم قیدی بیبیاں پیچھے پیچھے چلتی۔ قافلے کو روکا گیا، سکینہ جا کے مولا زین العابدین کی گودی میں بیٹھ گئی۔ کہتے شمر لئی نے پانی کا مشق لیا، یہ اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا۔ اللہ کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے، بچی نے جیسے پانی دیکھا روکے کا بھیا سجاد مجھے بڑی پیاس لگی ہے، اگر اجازت دو میں اس سے تھوڑا پانی مانگوں۔ امام نے فرمایا سکینہ یہ بڑا ظالم ہے، یہ تجھے پانی نہیں دے گا۔ کہ بھیا بڑی پیاس لگی ہے، کہ سکینہ چلی جا، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے پوچھا نہیں تھا۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، ننھے قدم چھوٹے پاؤں ننگے پاؤں چلتے چلتے بابا کے قاتل کے پاس آئے، کہنے لگی شمر تھوڑا پانی دے دے۔
وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. مجھے خدا کی قسم ہے اگر نہیں کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا یہ بچی دوبارہ پانی کا سوال نہیں کرتی. لیکن معصوم فرماتے ہیں لئی نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ اپنے سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا. بچی اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. شاید اس کے بعد پانی دے گا, شاید اس کے بعد پانی دے گا. ظلم کی انتہا اتنی تھی کہ ظلم کیا. چل چل کے تھک گئے, انتظار میں بیٹھے کہ گھوڑے بھی پی لیں, اس کے بعد مجھے تھوڑا پانی دینا. اب لئی نے جب گھوڑوں کو پانی پلایا, پانی کا مشک لے کے سکینہ کے قریب آیا. بچی نے ننھے سے ہاتھوں سے چلو بنایا. سنو گے ظالم نے کیا کیا؟ میرا مولا فرماتا ہے بچی کے سامنے سارا پانی وہ زمین پہ پھینک دیا. سکینہ نے خود کو زمین پہ گرایا. او میرے غریب الوطن بابا, او میرے 3 دن کے پیاسے بابا, او بابا شمر نے مجھے تماچے مارے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.